अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। तेहरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे, उनका अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करना पड़े। अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है, चंद अहदाफ बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। एक और बयान में कहा, ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताखीर ताखीर और ताखीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। इतने बरस ये हमें सिर्फ उलझाते और इंतजार कराते रहे। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का रद्द अमल। कहते हैं ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप जवाब से मुतमईन नहीं तो ये हमारे हक में बेहतर है। मुज़ाकराती टीम को हिदायत की है कि वो मुज़ाकरात में ईरानी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अमरीकी तजावीज़ ट्रंप की हद से ज़्यादा मुतालिबात के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। वाशिंगटन से जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। अपना होर्मुज़ पर ईरान की हकमियत तस्लीम करने का भी कहा गया। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा, ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल यूरेनियम अफजूदगी का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया है। जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ थी। जौहरी तनसीबात खत्म करने का अमरीकी मुतालिबा भी मुस्तरद कर दिया। जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, तजावीज़ का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले ना करने की जमानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालिबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालिबा भी किया। ईरान के साथ जंग ने अमेरिका को कम महफूज मुल्क बना दिया। अमेरिका को अपने असलहे ज़खायर दोबारा बहाल करने में बरसों लग सकते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर मार्क कैली का अमरीकी हथियारों के ज़खायर में कमी पर बयान। कहा, पेंटागन ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया अमरीका बड़ी मिक़दार में जंगी हथियार इस्तेमाल कर चुका है। चीन के साथ मुमकिन तनाज़े पैदा हुआ तो अमरीका को मुश्किलात का सामना हो सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने मार्क कैली के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, मार्क कैली खुफिया ब्रीफिंग से मुतालिक गलत मालूमात शेयर कर रहे हैं। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4% का इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर आ गया। अमेरिका ने नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 तजारती जहाज़ों को वापस भेजा। अमेरिकी सेंटकॉम हुकाम का कहना है कि नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़ायद अमेरिकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में हिस्सा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा टॉम बेरेंटसन का टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर बात की और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मसले के हल के लिए सिफारती पेशरफ्त पर भी बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अहम अमूर ज़ेर गौर आए।
ایرانی نوبیل انعام یافتہ نرگس محمدی طبی بنیادوں پر جیل سے رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نرگس محمدی کو جیل میں دل کے 2 دورے پڑنے کے بعد زنجان شہر کے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ زنجان میں 10 روز زیر علاج رہنے کے بعد نرگس محمدی کو تہران منتقل کر دیا گیا۔ نرگس محمدی کی انتہائی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ نرگس محمدی نے ایران میں خواتین کے حقوق اور لازمی حجاب کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ انہیں 2023 میں انسانی حقوق کے لیے جدوجہد پر نوبیل امن انعام دیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا سکیجول جاری۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کی شام چین پہنچیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کے اعزاز میں جمعرات کی شب عشائیہ دیا جائے گا۔ امریکہ چین مشترکہ تجارتی سرمایہ کاری بورڈ پر کام کریں گے۔ چین اور امریکہ کے درمیان ایرو اسپیس اور توانائی کے شعبوں میں بات ہوگی۔ مارکہ حق کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ جب ہمارے شاہین جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ ہماری فضائیہ نے دشمن کے دعووں کا پول کھول دیا۔ وزیر اعظم کا مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونیومنٹ پر خصوصی تقریب سے خطاب۔ 10 مئی کو مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان۔ مادر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق کو عظیم فتح میں تبدیل کیا۔ افواج پاکستان نے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ فیلڈ مارشل پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کروڑوں زندگیاں بچانے میں کردار ادا کیا۔ چینی صدر نے ہمیشہ کی طرح مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا رد عمل سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ افواج پاکستان نے بھارت کے 8 جدید لڑاکا طیارے مار گرائے۔ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ پاکستان مونیومنٹ پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہان کی بھی شرکت۔ وفاقی وزراء، غیر ملکی سفیر، سول اور عسکری حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ۔ شہداء کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بچوں کی جانب سے خوبصورت ملی نغمہ پیش۔ خواتین آبدیدہ۔ تقریب میں نامور گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر ماحول گرما دیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بھارت نے روایتی جنگ میں شکست کے بعد دہشت گردی کا سہارا لیا۔ دہشت گردی ہندوستان اور افغانستان کی سرزمین سے جاری ہے۔ افغانستان فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو واضح پیغام۔ GHQ میں مارکہ حق میں فتح کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا ہندوستان کو مئی کی جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ پاکستان نے دشمن کے 26 سے زائد عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز گرائے۔ دور حاضر کی طویل ترین نتیجہ خیز جنگ لڑی۔ دشمن کی جارحیت کا جواب قومی وحدت اور جرأت سے دیا گیا۔ شکست خوردہ انڈیا سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر ثالثی کی پیشکش کو قبول کیا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت اور خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرنا ہندوستان کا خواب ہے۔ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے، بلکہ انتہائی خطرناک، دور رس اور تکنیکیات اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ باہمی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان ذمہ دارانہ سفارتکاری کے ذریعے تاریخی مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا کو ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستان کی کوششوں کو دنیا سراہ رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی نے عالمی قوتوں کو اعتماد دیا۔ پاکستان پر اعتماد کرنے پر امریکہ اور ایران کی قیادت کے مشکور ہیں۔ مارکہ حق کی عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل
مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے فیلڈ مارشل کو سلامی پیش کی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مریم نواز نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ فضا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مریم نواز کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ تقریب سے خطاب میں کہا، فیلڈ مارشل نے دشمن کو ایسا جواب دیا وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانیوں کی ایمانت کی بہترین طریقے سے حفاظت کی۔ جس نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام بنیادم مرصوص ہیں۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی جنگ جیتی ہے۔ جو ملک پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے وہی تعریف کر رہے ہیں۔ پر امید ہوں پاکستان کامیاب ہو کر رہے گا۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، پشاور میں بھی بادل برس پڑے۔ مردان میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، 2 افراد جاں بحق 7 زخمی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی بند۔ 4 صدا، درگئی، کرہ خانپور، ہری پور میں بھی موسلادھار بارش۔ ہری پور میں دیواریں گرنے کے واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی، لاہور میں رات گئے گرد و غبار کا طوفان اور ہلکی بارش۔ کاموکی میں آندھی کے باعث سائن بورڈز کو نقصان۔ بادل برستے ہی کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔